الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق اللہ العظیم. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ نے دین کی نسبت پر ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. میرا اور آپ کا مل جل کر بیٹھنا، جمع ہونا، بٹھانا، سننا، سنانا سب دین کی نسبت کی بنیاد پر ہے. میرا اور آپ کا مل جل کر بیٹھنا، بٹھانا، سننا اور سنانا اسی وقت کامیاب ہوگا، کارآمد ہوگا جب میں اور آپ دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے بن جائیں. اس بیٹھنے بٹھانے سے اصل مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں دین آ جائے. صبح کے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک اور رات کے سونے سے لے کر صبح کے اٹھنے تک ایک ایک سیکنڈ میں اللہ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ آ جائے. میرے عزیزو، اس بیٹھنے بٹھانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں دیندار بن جاؤں، فکر مند بن جاؤں، اپنی آخرت بنانے والا بن جاؤں. میرا اور آپ کا اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد اپنی آخرت بنانا ہے. میں اور آپ دنیا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں. میں اور آپ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. میں اور آپ اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں. میں اور آپ اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور مبارک طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کرنے اور زندگی بھر اس پر عمل کرنے کے لیے آئے. میرا اور آپ کا مل جل کر بیٹھنا اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب ہماری زندگی میں دین آ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جائیں. اس دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاؤں. اور بات بھی یہ ہے کہ جو مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو کامیاب کریں گے. اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو چین کی زندگی میسر کریں گے. اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اسے عزت والی زندگی میسر کریں گے، عطا کریں گے. کامیابی اللہ کے مبارک دین میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے میں ہے. عزت اللہ کے مبارک دین میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے میں ہے. چین و سکون اللہ کے مبارک دین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے میں ہے. آج دنیا میں بسنے والا ہر انسان 3 چیزوں کا طالب ہے، خواہش مند ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے چین و سکون کی زندگی مہیا ہو. میرے عزیزو، یہ تینوں کی تینوں چیزیں اللہ نے اپنے مبارک دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے. یہ تینوں کی تینوں چیزیں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کو اپنی زندگی میں اتارنے میں رکھی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی زندگی میں اللہ کا مبارک دین نہ ہو اور وہ کامیاب ہو جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی زندگی میں اللہ کا مبارک دین نہ ہو اور وہ عزت دار بن جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی زندگی میں اللہ کا مبارک دین نہ ہو اور وہ چین و سکون کی زندگی پاتا ہو. ہو ہی نہیں سکتا. کامیابی، عزت اور چین و سکون اللہ نے اپنے قدموں میں رکھی ہے. ہاں، تھوڑی مصیبتیں آئیں گی، تھوڑی پریشانی آئیں گی، کبھی امتحان ہوگا، کبھی آزمائش ہوگی. مجھے اور آپ کو اس میں ثابت قدم رہنا ہے. چلیں گے، مٹیں گے، لگیں گے، لگے رہیں گے، اللہ پاک چمکائیں گے. اور یہ بیٹھنا بٹھانا اس وجہ سے ہے کہ سب سے پہلے محتاج اصلاح کی، ہدایت کی میری اپنی ذات ہے.
دعوت و تبلیغ کے میدان سے کیا چاہا جا رہا ہے کہ اصلاح کی شروعات اپنی ذات سے ہو. اصلاح کی شروعات کہاں سے ہو بھائی؟ اپنی ذات سے ہو. یہ دعوت و تبلیغ کا میدان اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنے آپ کو تراشنا ہے، کمیوں کو نکال کر باہر کرنا ہے، خوبیوں کو لے کر اندر آنا ہے. اور جس طرح اپنی کمیوں کو آدمی چھپاتا ہے اسی طرح دوسروں کی کمیوں کو چھپانا ہے، اور جس طرح اپنی خوبیوں کو آدمی ظاہر کرنے کی خواہش رکھتا ہے اسی طرح دوسروں کی خوبیوں کو ظاہر کرنا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی خوبیوں کو چھپایا جائے. اگر کہیں اس کی خوبیاں چھپائی جا رہی ہوں تو بولتا ہے بھائی ہم نے یہ کرا، آپ بولو. آپ بولے نہیں. میں اتنا کام کرا، آپ بولے نہیں بولے. میں اتنا وقت لگایا، آپ بولے نہیں بولے. اور اگر کسی کی کمیاں بیان کی جائے تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے، سب کے سامنے بولے، آپ بولے. تو معزز بزرگوں، جس طرح آدمی اپنی خوبیوں کو ظاہر کرنا اور دوسرے اپنی کمیوں کو چھپانا چاہتا ہے، اسی طرح دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کمیوں کو نکال کر باہر کریں، خوبیوں کو اپنی زندگی میں لائیں، دوسروں کی خوبیوں کے گن گائیں اور دوسری کی کمیوں کو، عیبوں کو چھپائیں. تبھی بات بنے گی، تبھی دل ملیں گے، تبھی کام ہوگا. تبھی دعوت و تبلیغ کا یہ میدان الفت و محبت کی چھڑی سے، لاٹھی سے چلے گا. نفرتوں کی، عداوتوں کی، غلط فہمیوں کی بالکل گنجائش نہیں ہے. صفر ہے، صفر. محبت، الفت، اتحاد فکر اور اتحاد قلوب بے انتہا ضروری ہے. دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے میں مکمل دیندار بن جاؤں، سنتوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں، 5 وقتہ نمازوں کا پابند بن جاؤں، جھوٹ سے بچنے والا بن جاؤں، غیبت سے بچنے والا، دھوکہ دینے سے بچنے والا، چغلخوری سے بچنے والا، ہر برے کام سے بچنے والا اور ہر ایک نیک کام کو دل سے کرنے والا بن جاؤں. برے کام سے بچنا ہے تو اس لیے بچنا ہے کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے. برے کام سے بچنا ہے تو اس لیے بچنا ہے کہ اس بچنے میں ہی میری کامیابی ہے. میں سمجھ میں آ رہی ہے؟ برے کام سے بچنا ہے. کیوں بچنا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے. اور برے کام سے بچنا ہے تو کیوں بچنا ہے؟ اس لیے کہ میری کامیابی اسی میں چھپی ہوئی ہے. نیک کام کو کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے؟ میرے اللہ نے حکم دیا ہے. اور نیک کام کو کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کہ نیک کاموں کے کرنے میں ہی میری کامیابی ہے. نیک اعمال کے کرنے میں ہی میری عزت ہے. نیک اعمال کے کرنے میں ہی میری زندگی میں چین و سکون آئے گا. یہ میں ہی جو کہہ رہا ہوں، یہ میں ہی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس میں بھی کامیابی ہے، اس میں بھی عزت ہے، اس میں بھی چین ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس میں ہی، یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں، دوسرا راستہ نہیں ہے کامیابی کا، دوسرا راستہ نہیں ہے چین و سکون کا، دوسرا راستہ نہیں ہے عزت حاصل کرنے کا. میں چاہوں تو بھی عمل کرنا ہے، نہ چاہوں تو بھی عمل کرنا ہے. دل مانے تو بھی کرنا ہے، نہ مانے تو بھی کرنا ہے. سمجھ میں آئے تو بھی کرنا ہے، نہ سمجھ میں آئے تو بھی کرنا ہے. کوئی بولے تو بھی کرنا ہے، نہ بولے تو بھی کرنا ہے. بہرحال کرنا ہے. نہیں کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونا آسان نہیں ہے. مسلمان بننا آسان ہے، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے. آج ہر کوئی مسلمان دکھنا چاہتا، مسلمان بننا نہیں چاہتا. آج ہر کوئی مسلمان دکھنے سے زیادہ مسلمان بننے کی فکر کرنا ہے. کریں گے تو ہوگا، نہیں کریں گے تو پھر نہیں ہوگا. اس لیے مجھے اور آپ کو مل کر یہ طے کرنا ہے. دین ایک مبارک راستہ ہے جو اللہ نے میرے لیے چھوڑا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک مبارک طریقہ ہے جو میرے اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بھیجا ہے۔ کامیابی کے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کے کرنے پر ثواب کے ملنے کی یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ پہلا چیز کیا ہے؟ کامیابی کا یقین، اور دوسری چیز ثواب کے ملنے کا یقین۔ کریں گے میں انشاءاللہ۔ اس ملنے جلنے سے بیٹھنے بٹھانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اس بولنے سے مذاکرے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ میری اور آپ کی ذات جو دین کی اعمال کی سب سے پہلی محتاج ہے، میں اور آپ مکمل اللہ کے مبارک دین پر اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر جی جان سے عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہونا نہیں ہونا عمل نہیں کرنا ہے، رسمن عمل نہیں کرنا ہے، نہیں، بلکہ دل کے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ کامیاب کریں گے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ مردوں کی شمشیر کیا ہے؟ یقین محکم، مضبوط یقین۔ پہاڑ ہل جائے لیکن میرا اور آپ کا یقین نہ ہلے۔ عمل پہ ہم مستقل عمل، مستقل عمل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پانی کا قطرہ مستقل ٹپکتا ہے ٹپکتا ہے ٹپکتا ہے کہ پتھر پر بھی سوراخ کر دیتا ہے نہیں؟ حالانکہ پانی کے اندر سوراخ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن جو عمل پیہم مستقل والا عمل ایسا مستقل ہوا، اس کے اندر برکت اللہ نے ایسے رکھی کہ جسے پانی سے سوراخ ہونے کا اور سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن عمل مستقل کی وجہ سے پتھر پر بھی سوراخ ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، دعوت و تبلیغ کی عظیم اور پاکیزہ محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بنائیں، اور اپنے آپ کو بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی بنانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، تاکہ اللہ کے راستے میں نکل کر میں اور آپ اپنی دنیا اور آخرت بنا لیں۔